اس نے ڈور بیل بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر بیگ میں سے چابی نکال لی۔ آج وہ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی، اگلے 2 لیکچرز فری تھے، تو اس نے خواہ مخواہ بیٹھ کر گپے مارنے سے زیادہ گھر آنے کو ترجیح دی تھی۔ گیٹ کھول کر وہ صحن عبور کرتی اندر آ گئی، مگر گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یقیناً اس وقت امی اور چچی دونوں سو رہی تھیں۔ یہ ان دونوں کی روٹین میں شامل تھا کہ 12 ساڑھے 12 تک سارے کام ختم کر کے وہ سو جایا کرتی تھیں اور پھر 2:30-3 بجے اٹھتی تھیں جب سب گھر آنے کا وقت ہوتا، اور پھر اس کے بعد دونوں ہی رات گئے تک کاموں میں لگی رہتی تھیں۔ ہیلو کزن، وہ بھی کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اس آواز پر ڈر کے اچھل ہی تو پڑی تھی۔ تم کب آئے؟ اور یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اس طرح ڈرایا کیوں مجھے؟ وہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی حرکت یاد آنے پر غصے سے بولی، آئی ایم سوری، میرا ارادہ ڈرانے کا ہرگز نہیں تھا، میں تو بس تم کو جاتا دیکھ کر یوں ہی آواز دے دی تھی۔ وہ اس کے یوں ڈرنے پر خود بھی شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ آئے کب ہو؟ اس کا غصہ بھی فوراً ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بس ابھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی آیا ہوں، وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ اچھا، پر پھر تم اندر کیسے آئے؟ امی اور چچی تو سو رہی ہوں گی نا اس وقت؟ اسے یکدم ہی خیال آیا کہ اس وقت 2 بجنے والے تھے، تو اگر وہ آدھے پونے گھنٹے پہلے آیا تھا تو تب بھی وہ سو رہی ہوں گی۔ اگر وہ ان دونوں کے جاگتے میں آیا تھا تو وہ دونوں اس وقت لازماً جاگ رہی ہوتی۔ پچھلی بار آیا تھا تو تائی امی نے جاتے ہوئے چابی دے دی تھی، یاد ہے نا؟ پچھلی بار بنا بتائے آ گیا تھا جلدی، اور آگے گھر پھر لاکڈ ملا، اور آپ سب مزے سے ہبا باجی کے گھر بیٹھے تھے، اور میں بیچارہ یہاں آدھا گھنٹہ دھوپ میں انتظار کرتا رہا، نہ موبائل میں بیلنس، نہ آپ سب کی کچھ خبر۔ وہ تو شکر ہے تایا جی جلدی آ گئے، ورنہ میں تو پتہ نہیں اس روز کب تک کڑکتی چمکتی دھوپ میں فرائی ہوتا رہتا۔ اسے 2 دن یاد کر کے ہی جھجری آ گئی تھی۔ اس دن گرمی واقعی بہت زیادہ تھی، ہاں، اور ابو جی سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی تھی، جبکہ ہمارے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ تم اس روز آؤ گے۔ وہ ابو جی کی ڈانٹ یاد کر کے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اسے خیال آیا کہ اس نے آ کر کچھ کھایا بھی ہے یا بھوکا بیٹھا ہے۔ ہاں، 1 عدد سیب پر شکر صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اور دونوں خاتون خانہ کے جاگنے کے انتظار میں ہوں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا تو وہ ہنسی آ گئی تھی اسے۔ تو خود کچھ بنا کر کھا لیتے نا، جب تک ان دونوں کے اٹھنے کا ٹائم نہ ہوتا تم کیا انتظار ہی کرتے رہتے؟ 2 سال اکیلے رہ کر بھی کوکنگ نہیں آئی تمہیں؟ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے خیال سے کزن میں وہاں پڑھتا ہوں یا کوکنگ سیکھتا ہوں؟ وہ منہ بنا کر بولا، سیکھتے نہیں ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ اکیلے رہتے رہتے بندہ سیکھ ہی جاتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، ہاں، مگر تب جب وہ سیکھنا چاہے بھی، جبکہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا اب سو مت جانا، میں کچھ بناتی ہوں، وہ اسے لیٹتا دیکھ کر بولی تھی۔ تم ابھی آئی ہو، آرام کرو، کچھ دیر کی ہی تو بات ہے۔ وہ کشن سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، میں نے خود بھی آج لنچ نہیں کیا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں بس بیگ کمرے میں رکھ کر آتی ہوں، تب تک تم سوچ کر رکھو کہ کیا کھانا ہے تم نے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو وہ بھی سر ہلاتا اٹھ بیٹھا تھا۔ چلو میں آتی ہوں، بس 15 منٹ میں، وہ کہہ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ بیگ رکھ کر الماری سے کپڑے نکال کر اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد فریش ہو کر نکلی۔ گیلے بالوں کو جلدی سے کیچر میں قید کر کے وہ جب کچن میں آئی تو وہیں کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ کیا کھانا ہے؟ اس نے اپنے لیے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی فریج کا جائزہ لے کر بیٹھا ہوں، کباب رکھے نظر آئے ہیں، چیز اور ٹماٹر کے ساتھ اگر زبردست سے سینڈوچ مل جائیں تو کیا بات ہے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے فریج کا تفصیلی جائزہ لے چکا تھا۔ ارے واہ، لگتا ہے آج ہی بنا کر رکھے گئے ہیں، کیونکہ کل تک تو نہیں تھے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ پھر اس نے اٹھ کر جلدی سے 4 کباب نکالے، فرائی پین میں آئل ڈال کر چولہے پر رکھا۔ جتنی دیر میں آئل گرم ہوا وہ فریش سے ٹماٹر، چیز اور 2 انڈے نکال لائی تھی۔ پیالی لے کر 1 انڈا توڑ کر پھینکا اور پھر ایک ایک کر کے چاروں کباب اس میں ڈپ کر کے فرائی پین میں ڈال دیے۔ انہیں 1-2 بار پلٹ کر اس نے آنچ دھیمی کر دی اور ٹماٹر کاٹنے لگی، اور وہ جو اتنی دیر سے بیٹھا چپ چاپ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور خاموشی سے چیز کا پیکٹ اٹھا کر اس میں سے 2 سلائس نکالے اور اس کو کور اتارنے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ ٹماٹر کاٹنے لگی۔
چیز کے دونوں سلائس اس نے کٹے ہوئے ٹماٹر کے ساتھ پلیٹ میں رکھ دیے، پھر جا کر فریج میں سے ڈبل روٹی نکال لایا، جبکہ وہ ٹماٹر کاٹ لینے کے بعد اب کباب دیکھ رہی تھی۔ زائنہ پلیز ایک پلیٹ دینا وہاں سے۔ وہ چونکہ برتنوں کے ریک کے نزدیک کھڑی تھی تو وہ اس سے بولا۔ اس نے کباب پلٹنے کے بعد ریک سے پلیٹ اتار کر اسے پکڑائی تو وہ ڈبل روٹی نکال کر اس میں رکھنے لگا۔ تم کتنے سینڈوچ کھاؤ گی؟ اس نے ڈبل روٹی کے سلائس نکالتے ہوئے سے پوچھا۔ ایک۔ اس کے کہنے پر اس نے پلیٹ میں 6 سلائس نکال کر رکھے اور پھر چیز کا پیکٹ اور ڈبل روٹی فریج میں رکھایا۔ واپس آیا تو وہ کباب پلیٹ میں نکال چکی تھی۔ پھر اس نے کٹنگ بورڈ اتارا اور ایک ایک کر کے ڈبل روٹی کے کنارے چھری کی مدد سے الگ کر دیے، جبکہ وہ ان پر ٹماٹر کے گول ٹکڑے رکھنے لگا تھا۔ اس نے اس کام سے فارغ ہو کر ٹماٹر کے اوپر کباب رکھا، پھر دونوں پر اگلا سلائس رکھا۔ اس کے بعد اس نے انڈے میں تھوڑا سا سالٹ چاٹ مسالہ ڈال کر فرائی کیا اور اسے ایک سینڈوچ پر رکھ دیا۔ پھر اسی طرح اس نے دوسرا انڈا توڑ کر فرائی کیا اور دوسرے سینڈوچ پر رکھ دیا۔ پھر دونوں پر ایک ایک کباب اور ایک ایک چیز کا سلائس رکھ کر ڈبل روٹی کے باقی 2 پیس رکھ کر دونوں کو چھری کی مدد سے تکون شکل میں درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں کر دیا۔ پھر جا کر پلیٹ اوون میں رکھ دی اور 2 منٹ بعد جب نکالی تو چیز مکمل پگھل چکی تھی۔ اس نے 2 پلیٹیں لیں، ایک پلیٹ میں اپنے لیے ایک سینڈوچ رکھا اور دوسری میں اس کے لیے 3 سینڈوچ رکھ کر کچن میں ہی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اتنی دیر میں فریج سے کوک اور کیچپ نکال لایا اور اس نے 2 گلاس لا کر ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر خود بھی اس کے سامنے والی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ زائنہ یہ کیچپ دینا پلیز، اس نے کیچپ کی جانب اشارہ کیا۔ ویسے ایک بات ہے، اسے کیچپ کی بوتل پکڑاتے ہوئے بولی، پھر نظر اٹھائی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ پکانا تو نہیں آیا؟ سو نہیں آیا، ساتھ ساتھ تمیز بھی بالکل نہیں آئی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا، بھلا اس نے کیا بدتمیزی کی تھی؟ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں نا، اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے یوں حیرانی سے دیکھنے پر کہا، پھر بولی، تم سے بڑی ہوں مگر تمہاری بدتمیزی وہیں کی وہیں ہے کہ آپی باجی کہنے کو کوئی تکلف نہیں کرنا۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر حیران ہو رہا تھا اگلی بات پر ہنس پڑا تو اس نے ذرا غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں تو کیوں کروں ایسا تکلف؟ اتنی بھی بڑی نہیں ہو کہ آپی یا باجی کہوں تمہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اسے مزید غصہ آیا۔ وہ بچپن سے ہی اس بات پر چڑھتی تھی کہ وہ ہبا کو تو باجی کہتا تھا، پر اس کے ہزارہ کہنے پر بھی اس نے زائنہ کو باجی نہیں کہا تھا۔ اسے کتنا شوق تھا کہ وہ ہبا کی طرح اسے بھی باجی کہے، مگر اس نے تو جیسے ہی چڑھی بنا لی تھی کہ اسے کبھی باجی نہیں کہنا، اور واقعی آج تک اس بات سے چڑھتی تھی، مگر اس پہ اب بھی اثر نہ ہوتا اور کہنے سے وہ بھی باز نہ آتی۔ پورے 4 سال بڑی ہوں تم سے، ہبا باجی 3 سال بڑی ہیں مجھ سے اور میں انہیں باجی کہتی ہوں، جبکہ تم سے میں 4 سال بڑی ہوں، پر تم میں تمیز نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کئی بات ایک بار پھر دہرائی۔ ہاں تو نہ کہو باجی انہیں، میں تو تھوڑی ہی یہ پابندی عائد کی ہے تم پر۔ اس نے بھی اپنا وہی جواب دہرایا جو ہر بار اس بات پر دیتا تھا، جبکہ اس کے جواب پر زائنہ زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ اور لوگی سینڈوچ؟ اسے اپنا سینڈوچ کا آخری بائٹ منہ میں ڈالا تو اس نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بہت شکریہ، آپ کا منہ پھول چکا تھا، غصے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی، پلیٹ دھو کر ریک میں رکھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ بڑی ہیں یہ محترمہ، جبکہ منہ اب تک بچوں کی طرح پھول جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر بڑبڑاتا ہوا دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ ارے ادیان تم کب آئے؟ مجھے سینڈوچ ناول فرمانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے اونگ رہا تھا۔ اس آواز پر چونک کر اس طرف دیکھا جہاں رابعہ بیگم کھڑی بے حد حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں کہ ایک تو اس کی غیر متوقع آمد اور وہ بھی یوں کہ خبر بھی نہیں۔ ارے تائمہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور سلام کرتا ان کے آگے ذرا سا جھکا تو انہوں نے بھی شفقت سے اس کا سر سہلایا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، سدا خوش رہو، انہوں نے دعاؤں سے نوازا۔ پھر بولی، یہ تو بتاؤ کب آئے، کیسے آئے؟ اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ تمہاری ماں کو خبر ہے یا اس کو بھی نہیں پتا؟ ان کے ایک ساتھ اتنے سوالوں پر وہ ہنس پڑا۔ ارے آرام سے سوال کریں تائمہ، میں یہیں ہوں، آج ہی کے فلیٹ سے واپس نہیں جا رہا۔ اس نے انہیں تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ شریر، وہ اس کے کمر پر دھپ لگاتے خود بھی ہنستی۔ میرا پروجیکٹ کا کام بس جلدی ختم ہو گیا تو وہ سبمٹ کروا کر جلدی آ گیا۔ گھر 1:30 بج چکے تھے، آپ کی دی ہوئی چابی کام آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد زائنہ آ گئی یونیورسٹی سے، اس نے پھر کچھ سینڈوچ بنا کر دیے۔
اس نے اب انہیں تفصیلاً بتایا۔ زائنہ اتنی جلدی کیسے آ گئی آج؟ وہ حیران ہوئی۔ معلوم نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا، مجھے لگا اسی ٹائم آتی ہوگی۔ اسے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، روز تو 5 بجے تک آتی ہے۔ خیر اب بتاؤ کیا بناؤں تمہارے لیے؟ کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کھاؤں گا، مگر ڈنر میں آپ آج مٹر پلاؤ بنائیے گا، ساتھ مزیدار سا رائتا اور کباب۔ اسے اپنا من پسند کھانا بتایا تو رابعہ بیگم مسکرا دی۔ جانتی تھی اسے مٹر پلاؤ رائتے اور کباب کے ساتھ کتنا پسند ہے۔ میں تو ابھی کا پوچھ رہی تھی، رات کے کھانے میں تو بنانا ہی یہی تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں تائمہ، 3 سینڈوچز کھا کر بیٹھا ہوں، بالکل گنجائش نہیں ہے ابھی۔ ایک تو تم آج کل کے بچے نا، بس اس ڈبل روٹی کے 2 پیس کھا کر تم لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، تم آج کل کے لڑکوں کو بھی دبلا پتلا نظر آنے کا جانے کیا خبت ہو گیا ہے۔ وہ ذرا ناراضگی جتا کر بولیں تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ارے طائمہ، مجھے ایسا کوئی خبت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں موٹا ہو کر بھی اتنا ہی پیارا اور ہینڈسم دکھوں گا جتنا اب دکھتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، وہ فوراً بڑے لاڈ سے بولیں تو اسے پھر ہنسی آ گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھا طائمہ سے باتیں کر رہا تھا جب عظمیٰ بیگم بھی آ گئیں۔ ان کا رد عمل بھی کم و بیش رابعہ بیگم جیسا ہی تھا، پر ان کے انداز میں عدیان نے تھوڑی بے چینی محسوس کی تھی، جیسے اسے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی ہوں، مگر وہ جلدی سے ساس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال گیا تھا۔ کچھ ہی دن میں ذیشان اور عاصم بھی اسکول و کالج سے آ گئے تھے۔ عاصم 2nd ایئر جبکہ ذیشان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ عدیان کو دیکھ کر وہ دونوں ہی کھل اٹھے تھے، پھر سارا دن اسی کے سر ہو رہے تھے۔ رات تک ناصر صاحب بھی آ گئے تھے، بھتیجے کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ اگلے روز وہ صبح دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ ایک تو سفر کی کچھ تھکان بھی تھی اور پھر رات سب باتوں میں لگے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ 3 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ سوتے سوتے 3:30 پونے 4 ہو گئے تھے، اور اب تقریباً 12:30 بجے جب وہ نہا کر بالوں کو ہاتھ سے جھٹکتے باہر آیا تو گھر پر خاموشی کا راج تھا۔ یقیناً سب اپنے اپنے کام سے چلے گئے تھے، بس کچن سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا امی اور طائمہ وہیں تھیں۔ وہ بھی وہیں آ گیا۔ السلام علیکم۔ ربیہ بیگم ہنڈیاں بنا رہی تھی جبکہ عظمیٰ بیگم پاس ہی کھڑی چاول چن رہی تھی، ساتھ ساتھ دونوں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ بھی وہیں چیئر کھسکا کے بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہو گئی پوری نیند؟ اس کے سلام کرنے پر دونوں ہی خواتین اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ اب عظمیٰ بیگم کہہ رہی تھیں، ہاں جی، بس تھکن تھی تو دیر تک سوتا رہا۔ اس نے اتنی دیر تک سونے کی وجہ بتائی۔ ہاں تو بیٹا تھکاوٹ ہونی ہی تھی۔ عظمیٰ تم خواہ بچے کو پریشان نہ کرو۔ بیٹا تم بتاؤ ناشتہ کیا کرو گے؟ ربیہ بیگم فوراً اس کی حمایت میں بولیں، پھر ناشتے کا پوچھنے لگی۔ بس جوس دے دیں، اس کے بعد اب دوپہر کا کھانا ہی کھاؤں گا سب کے ساتھ، ابھی کچھ کھا لیا تو کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ اس کے کہنے پر ربیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جوس نکالا، گلاس لے کر دونوں چیزیں ٹرے میں رکھیں، پھر ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک جار نکالا اور پلیٹ لے کر جار میں سے تھوڑے سے کیک رس نکال کر اس میں رکھے۔ جوس اور گلاس کے ساتھ پلیٹ ٹرے میں رکھی اور پھر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، یہ کھا لو تھوڑے سے، کھانے میں ابھی ٹائم ہے، اتنی دیر بھوکے نہیں رہنا شاباش۔ ان کے کہنے پر وہ سر اس بات میں ہلا کر جوس کے ساتھ کیک رس کھانے لگا، ساتھ ساتھ ان کی باتوں میں بھی شریک تھا۔ امی کا رویہ اسے آج بھی کچھ الگ ہی لگا۔ وہ نہ تو اس سے زیادہ بات کر رہی تھی، نہ زیادہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر سارا دن یہی ہوتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بلا سبب خود کو مصروف ظاہر کر رہی ہیں، حالانکہ پہلے جب بھی وہ چھٹیوں میں گھر آتا تھا وہ ہزار مصروفیت کے باوجود بھی اس کے لیے وقت نکال لیتی تھی۔ سب سو جاتے تو وہ اکیلی اس سے ہزاروں باتیں کرتی تھی، نصیحتیں کرتی، اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹتی، اس کی فرمائش سنتی، مگر اس بار وہ کام نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو کاموں میں الجھا رہی تھی، اور آج وہ اس بات کو نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ لیکن عاصم اور ذیشان کی فرمائشوں میں پھنس کر اسے ان سے بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا کہ وہ بعد میں ان سے پوچھنے کا ارادہ کرتے ہوئے ان دونوں کو لے کر چلا گیا، اور رات کو جب تک ان کی واپسی ہوئی وہ سو چکی تھیں۔ اگلے دن اتوار تھا، جس وجہ سے عاصم اور ذیشان دیر رات تک ان کے ساتھ بنا کسی کی ڈانٹ کے ڈر سے اس کے ساتھ باہر گھومے پھرے تھے، اور اسی وجہ سے وہ دونوں زائنہ باجی کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے کہ وہ واپسی کے لیے جلدی کریں گی۔ اس طرح وہ اس روز بھی عظمیٰ بیگم سے بات نہ کر سکا۔ میں آج ہیبا باجی کی طرف جاؤں گا، اتوار ہے تو یقیناً وسیم بھائی بھی گھر ہوں گے، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ چونکہ اتوار تھا اور چھٹی والا دن ناشتہ آرام سے 9 ساڑھے 9 تک ہوتا تھا،
ورنہ عام روٹین میں صبح 7 سوا 7 تک ناشتہ کر لیتے تھے۔ اب بھی سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ادھیان بولا۔ سبھی نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں صحیح ہے، اس سے بھی ملاؤ ورنہ بعد میں اچھی خاصی کلاس لے گی تمہاری۔ تایا جی مذاق سے بولے تو اس نے بھی ہنستے ہوئے سر ہلا دیا تھا، اور یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو وہ کتنا ناراض ہوں گی کہ وہ ملنے تک نہیں آیا۔ پھر یہ تو اس کا ہر بار کا معمول تھا کہ جب بھی آتا، آنے کے دوسرے تیسرے دن ہی ان سے ملنے جاتا، کبھی وہ خود آ جاتی۔ ہبا کو کہنا اب 2-3 دن تک آ جائے رہنے۔ کیوں عظمیٰ؟ ان کے کہنے پر اس نے تو اس بات میں سر ہلایا جبکہ وہ امی سے پوچھ رہی تھی۔ جی بھابھی، اسے لگا جیسے امی نے یہ 2 الفاظ بمشکل ادا کیے تھے۔ اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت انہوں نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے بھی اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ فوراً نظریں چرا گئیں۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو عاصم لوڈو نکال لایا اور اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ 3 تھے، 1 پلیٹ کم تھا۔ ناصر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کسی کام کا کہہ کر منع کر دیا۔ اس کے بعد 15 منٹ کی مسلسل منتوں کے بعد وہ زائنہ کو کھیلنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے، اور اب وہ چاروں خوب شور شرابے کے ساتھ لوڈو کھیل رہے تھے۔ عظمیٰ بیگم نے کچن سے بیٹے کو ہنستے دیکھا تو دل ہی دل میں خدا سے اس کے لیے عمر بھر کے لیے بھرپور ہنسی مانگی تھی، اور پھر آنکھوں میں نمی لیے دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ ہبا باجی کے گھر پہنچا۔ بیل بجانے کے چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے والی ہبا باجی ہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوئیں، پھر ان کے چہرے پر خوشی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک عجیب پریشان کن سے تاثرات تھے ان کے چہرے پر، جسے ادھیان نے واضح طور پر محسوس کیا تھا مگر سمجھ نہیں پایا تھا۔ السلام علیکم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خوشی کا کچھ زیادہ ہی بڑا جھٹکا لگا ہے کیا؟ مجھے دیکھ کر یا 6-7 ماہ میں اتنا بدل گیا ہوں جو پہچان نہیں رہی آپ؟ وہ ہلکے پھلکے پرمزہ انداز میں بولا تو وہ جیسے چونک کر کسی کیفیت سے نکلی تھی۔ نہیں، وعلیکم السلام، آؤ نا اندر۔ وہ جیسے بمشکل مسکرا رہی تھیں۔ آؤ بیٹھو، کب آئے تم؟ وہ ان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ خود بھی ساتھ والے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ پرسوں ہی آیا ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وسیم بھائی کیسے ہیں؟ اور باقی سب کیسے ہیں گھر میں؟ اس نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے الحمدللہ، تم ٹھیک ہو؟ اسے لگا جیسے سوال پوچھتے وہ ان کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھیں۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، میں ایک دم فٹ ہوں، دیکھ لیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں۔ کیوں ہے نا؟ وہ ہنس کر شارت سے بولا تو انہوں نے جیسے بڑی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا اس قدر حیران ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھیان تم؟ وہ اس حیرانگی سے اس سے کچھ کہنے لگی تھی جب وسیم بھائی اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے صالح صاحب؟ وہ اٹھ کر وسیم بھائی سے بغل گیر ہوا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ اس نے جواباً ان کا حال احوال پوچھا۔ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ ارے بیٹھو نا یار، اسے کہتے وہ خود بھی سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھے۔ اور ینگ مین، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ وسیم بھائی کے دھیان دلانے پر وہ مہمان نوازی کا انتظام کرنے اٹھ گئیں، ورنہ ادھیان کی جب بھی ان پر نظر پڑی وہ عجیب بے چینی کا شکار نظر آئیں۔ ابھی لوازمات میز پر سجا کر وہ صرف وسیم بھائی کو سرو کرنے کے بعد وہ خود چائے کا کپ دے کر بیٹھی کسی ادھیڑ بن میں تھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، مگر شاید وسیم بھائی کی موجودگی میں کہہ نہ پا رہی ہوں۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا مگر اسے ہبا باجی سے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ تقریباً 4:30 وہ اجازت لے کر نکلا تھا۔ وسیم بھائی اور ہبا باجی نے اسے زبردستی کھانے کے لیے روک لیا تھا، اور اب واپس جاتے ہوئے اس کا ذہن ہبا باجی کے رویے کو سوچتا بری طرح الجھتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اٹھا تھا، کل ہبا باجی کی طرف سے آنے کی کچھ دیر بعد وہ پرانے دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا تو رات گئے تک انہی کے ساتھ رہا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 2:30 بجے واپسی ہوئی تھی اور اب کہیں 11 بجے جا کر اٹھا تھا۔ اب نہا کر نکلا، شیشے کے آگے کھڑا اپنی عادت کے مطابق گیلے بال جھٹک رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ آنے والی ہبا باجی تھی۔ خیر ہے ہبا باجی، دہشت گردوں کی ٹیم جوائن کر لی ہے کیا، جو صبح ہی صبح مجھ غریب کے کمرے میں دھماکے کر رہی ہیں؟ گو کہ وہ ان کے اس طریقے سے آنے پر بے حد حیران ہوا تھا مگر اب شرارت میں پوچھ رہا تھا۔ ہبا باجی کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ کیا ہے یہ سب ادھیان؟ تمہارے لیے کیا اب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان سب باتوں کی؟ اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی جبکہ وہ ان کی بات کا مطلب ان کا غصہ سمجھ نہ پا رہا تھا۔
کیا سب؟ کس بات کی اہمیت؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہبا باجی؟ کہیں وسیم بھائی کے ساتھ صبح صبح لڑ کر تو نہیں آ رہی؟ اور شامت معصوم بھائی کی؟ وہ پھر مذاق کر گیا اور وہ جو غصے سے بے حال تھیں اس کا بار بار کا مذاق ان کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ تمہارے اس انداز کے نتیجے میں کیا سمجھو دھیان کہ جو کچھ تم کہتے تھے وہ سب وقتی جذباتیت تھی تمہاری، ایک کم عمر لڑکے کی محض نادانی میں کہی گئی باتیں جن میں کوئی سچائی تھی ہی نہیں۔ ان کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی، تاہم اس بار ادھیان کا شرارتی انداز فوراً اڑن چھو ہو گیا تھا اور ہبا باجی کی بات پہ اس کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے ہی سمجھانا پڑے گا؟ اتنے نادان ہو تم کہ سمجھ نہیں رہے میری بات کا مطلب؟ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ظاہر ہے جب تک آپ سمجھائیں گی نہیں میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کی اس بات کا اس وقت کیا مطلب ہے۔ اس کی آواز میں اب بھرپور غصہ تھا۔ حیرت کی بات ہے مسٹر ادھیان سکندر کہ آپ کو اتنی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں۔ خیر تم کہتے ہو تو اور واضح طریقے سے پوچھ لیتی ہوں۔ تو مسٹر ادھیان کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ اتنے عرصے سے آپ جو یہ راگ الاپتے رہے ہیں کہ آپ زائنہ سے محبت کرتے ہیں، صرف وہی آپ کی چاہت ہے، تو یہ سب باتیں کیا تھیں؟ کیونکہ مجھے تو اب ان باتوں میں سوائے وقتی جذباتیت اور ایک بچے کی بے وقوفانہ ضد اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے الفاظ طنز سے پر تھے۔ ادھیان کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں کیا اتنا بیوقوف اور پاگل دکھائی دیتا ہوں آپ کو کہ اپنے جذبوں کی سچائی ہی جان نہ سکوں؟ یا اتنا جاہل سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے کہ آپ یہاں کھڑی میرے پاک اور کھرے جذبوں پر شک کرتی رہیں گی اور میں کھڑا سنتا رہوں گا؟ یہ آپ ہیں ہبا باجی تو اتنے لحاظ کر رہا ہوں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت بری طرح پیش آتا۔ اس کا واقعی بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر ویسی باتیں کہہ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا وہ انجان تھی کہ زائنہ کے لیے وہ کتنا دیوانہ تھا؟ پھر کیسے کہہ گئی وہ ایسی باتیں؟ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلوں کی لپک تھی۔ اچھا بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، جبکہ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ ان میں ذرا بھی کوئی سچائی ہے۔ ان میں اگر ذرا بھی کوئی سچائی ہوتی تو آج تم اتنے خوش اتنے فریش نہ دکھائی دے رہے ہوتے۔ بتاؤ نا مجھے کہ اگر تمہاری کہی باتیں سچی ہیں تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز غصے کے باعث اونچی ہو گئی تھی۔ کیا سب کیا ہے؟ میرے فریش یا خوش ہونے سے اس بات کی سچائی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں صاف صاف بتائیں۔ پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہیں آپ؟ وہ بری طرح تب کیا تھا؟ بات ایسے کرے ہو جیسے ہر بات سے انجان ہو، کچھ جانتے ہی نہیں تم۔ وہ واقعی انجان ہے۔ ہبا باجی کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جب عظمیٰ بیگم بولیں۔ دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے وہ کب آ کھڑی ہوئی تھی، اسے نہیں معلوم ابھی۔ وہ اندر آ گئیں۔ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ کیا نہیں معلوم؟ کس بات سے انجان ہوں؟ کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے اندر کسی انجانے سے احساس نے سر اٹھایا جو خوشگوار تو ہرگز نہیں تھا۔ پر چچی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بات کیوں چھپا رکھی ہے آپ نے؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ ناسمجھی سے کبھی عظمیٰ بیگم کو دیکھتا کبھی ہبا باجی کو۔ اس سے شدت سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کیسے بتاتی ہبا؟ مجھے ڈر تھا یہ کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے گھر میں۔ بھائی صاحب زبان دے چکے تھے، ان کی عزت کا سوال تھا، اور پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس پر غلطی سراسر اسی کی اپنی ہے۔ جب 2 سال پہلے یہ جا رہا تھا میں نے کہا تھا اس سے کہ میں بھائی صاحب اور بھابھی سے بات کرتی ہوں، مگر اس نے روک دیا تھا۔ مجھے تو اب سب ہو جانے کے بعد کس منہ سے بھائی صاحب اور بھابھی سے بات کرتی؟ وہ کیا کہتے تھے کہ اب تک کیوں چپ رہی میں؟ اور ہبا سچ پوچھو تو میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اسے کچھ بتاؤں۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہبا باجی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر شاید ارادہ بدل کر رخ اس کی طرف کیا۔ مجھے لگا تمہیں آئے 3-4 دن ہو گئے ہیں تو تم جان ہی گئے ہوگے، بلکہ کل جب تم آئے تو میں یہی سمجھی کہ تم اس بار اسی وجہ سے جلدی آ گئے ہو۔ پر جب تمہارا اتنا نارمل رویہ دیکھا، اتنا فریش، تو بس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے بتائیں۔ اب تک وہ اسے ہر بات سے باخبر سمجھ کر بے نقط سنا رہی تھیں، مگر اب بتانے کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ آپ لوگ کیوں مجھے الجھا رہے ہیں اتنا؟ جو بھی بات ہے پلیز سیدھے سیدھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیا بات ہے ایسی؟ اس کے اندر کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح چڑ گیا تھا۔ ادھیان، وہ ابو نے زائنہ کا رشتہ طے کر دیا ہے اپنے دوست کے بیٹے سے، اور شاید اگلے ماہ تک شادی بھی کر دیں، ورنہ نکاح تو اگلے ماہ لازمی کر دیں گے۔ اور ادھیان سکندر کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، سانس کہیں اندر ہی اٹک گئی ہے۔ مگر نہیں، اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا، سانس بھی چل رہی تھی، مگر اب اس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔
وہ جیسے بے دم سا ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. کئی چیزیں وہاں سے زمین پر جا گری تھیں. ادھیان. عظمیٰ بیگم یکدم آگے بڑھی تھی. آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی نظریں ایسی تھیں اور آواز ایسے تھی جیسے بمشکل بول رہا ہو. تجھے میں نے کہا تھا نا مجھے بھائی صاحب اور بھابھی سے بات کر لینے دے، مگر تو نے روک دیا. تیری بات بھی معقول تھی، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت اہم باتوں کو نظر انداز کر گئے تھے. اگر تبھی ان باتوں پر بھی سوچ لیتے تو آج سب کچھ ٹھیک ہوتا. زائنہ کسی اور آنگن میں نہ جا رہی ہوتی. عظمیٰ بیگم کی بھی کتنی خواہش تھی زائنہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کی، مگر ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری تو نہیں. اور اب بھی کسی اور آنگن میں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی میری بن کر. وہ جیسے کچھ ٹھان چکا تھا، لب بھینچ کر بولا. اسے امی کی بات دل کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی. وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو عظمیٰ بیگم اور ہبا ایک ساتھ اس کے پیچھے لپکی تھیں. عظمیٰ بیگم نے اس کا بازو تھام لیا. کہاں جا رہا ہے تو؟ تایا جی کے پاس. اسے اپنا بازو آزاد کروانا چاہا. انہوں نے گرفت مضبوط کر لی. کیوں؟ کس لیے؟ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی پوچھ رہی تھی. ان کو کہنے کو وہ یہ رشتہ توڑ دیں. زائنہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی، مگر اب میرے حوالے سے. وہ بنا ان کی طرف دیکھے بول رہا تھا. بات مکمل کر کے اس نے پھر جانا چاہا تو انہوں نے اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا. کہیں نہیں جائے گا تو. تیری خواہش کے لیے میں بھائی صاحب کی یہ عزت پر ہاتھ نہیں آنے دوں گی. اپنی خواہش کے آگے یہ مت بھول کہ وہ محسن ہیں ہمارے. چھوٹے چھوٹے تھے تم لوگ جب تمہارے ابو گزر گئے، اور تب سے اب تک بھائی صاحب اور بھابھی نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے. تم دونوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر لاڈ پیار دیا ہے اور کبھی جتایا تک نہیں. تو کیا اب تو یہ صلہ دے گا ان کی نیکی کا کہ ان کے دوست کے آگے ان کی ناک کٹوائے گا؟ جب تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے لیے زبان کا پاس رکھنا کس قدر اہم ہے. ہوش کر دھیان. بھائی صاحب اگر تیری ضد مان بھی گئے تو اپنے دوست کے آگے جھک جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے وہ. دھیان کچھ تو خیال کر. اسے کہتے کہتے رو پڑی تھی. ہبا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. وہ جانتی تھی کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت اس کا. کتنا چاہتا تھا زائنہ کو، وہ جانتی تھی. پاگل ہی تو تھا اس کے لیے. جبکہ ادھیان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی پل میں اس کے سب کچھ چھین کر لے گیا ہو. اس کی زندگی، اس کا سکون، اس کی ہنسی، سب کچھ. یہ میری ضد نہیں ہے امی، میری زندگی ہے. میں کیسے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو جانے دوں؟ میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بنا امی. آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں کس قدر محبت کرتا ہوں اس سے. میں کیسے اپنی چاہ سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ کیسے امی؟ پلیز کچھ کرے نا. ان کے آغوش میں چھپا رو رہا تھا. اپنے اتنے بہادر بیٹے کو یوں روتے دیکھ کر ان کا دل جیسے پھٹنے کو تھا. وہ پہلی بار اسے اس طرح روتے دیکھ رہی تھی. اور نقصان بھی تو کچھ کم نہیں تھا جسے وہ بچپن سے چاہتا آ رہا تھا. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جس کی تمنا اس نے کی تھی، جس سے محبت اس کی زندگی بن گئی تھی، آج اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے کبھی مل ہی نہیں سکتی. اس کے سامنے اسے کسی اور کا بنا کر اسے سونپ دیا جائے گا. وہ کیسے نہ روتا، کیسے نہ تڑپتا. اب اس کے علاوہ تو اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا. ہبا بھی پاس کھڑی بنا آواز کے آنسو بہا رہی تھی. ادھیان سے کس قدر انسیت تھی. انہیں چھوٹا تھا مگر ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح حفاظت کی دیوار بنا رہتا تھا. انہوں نے کبھی اس کو اپنے سگے بھائی سے کم نہ سمجھا تھا. اور جب انہیں پتہ لگا کہ وہ زائنہ کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، اس روز وہ انہیں اور بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا. آج وہ اس سے لڑنے آئی تھی کہ وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے. وہ چاہتی تھی کہ زائنہ کا رشتہ وہاں سے ختم ہو کر ادھیان سے ہی ہو، مگر چچی کی باتوں نے انہیں بھی گہرے دکھ کی پاتال میں لا پھینکا تھا. اب واقعی دیر ہو چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. انہیں افسوس ہو رہا تھا کچھ دیر پہلے ادھیان کو کہی گئی اپنی ہر بات پہ کیا کچھ نہیں سنا دیا تھا انہوں نے. ان کو پچھتاوا ہونے لگا. وہ اب بھی عظمیٰ بیگم کی گود میں منہ چھپائے سسک رہا تھا. ہبا آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گئی تھی. ذوالفقار حیدر اور عائشہ بی بی کی 2 اولادیں تھیں، ناصر ذوالفقار اور ان سے چھوٹے سکندر ذوالفقار. وہی ان دونوں کا کل سرمایہ تھے جن پر وہ اپنا پیار دلار صرف کرتی تھی. وہی اپنی وقت رفتار سے آگے بڑھتا رہا. دونوں بھائی جوان ہوئے، تعلیم مکمل ہوئی تو باری باری دونوں کی شادیاں ہو گئی. پہلے گھر میں ذوالفقار صاحب کے چچا زاد بھائی کی بیٹی ربیہ ناصر صاحب کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں آئی.
اچھی تربیت میں پلی بڑی سوبر خاتون تھیں۔ شادی کے 1.5 سال بعد ان کے آنگن میں ہبا آئی۔ ہبا کی پیدائش کے 3 سال بعد زائنہ نے اس گھر میں آنکھ کھولی۔ زائنہ 3 سال کی تھی جب ذوالفقار صاحب اور عائشہ بی بی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے عثمہ کو پسند کیا۔ عثمہ بھی ذوالفقار صاحب کے دور پار کے رشتہ دار میں بہن جو بیوہ تھی کی بیٹی تھی۔ دونوں بہویں ہی بہت ملنسار اور سگھر تھیں۔ گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہتا تھا۔ 1 سال بعد عظمیٰ اور سکندر کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ناصر صاحب کی خواہش پر اس کا نام عدیان رکھا۔ گھر کا پہلا بیٹا تھا، خوب ہی لاڈ نخرے اٹھائے جاتے۔ ہبا کے ساتھ ساتھ زائنہ بھی اس کے لاڈ اٹھاتی رہتی۔ عدیان 5 سال کا تھا جب ناصر صاحب اور ربیہ بیگم کو بھی اللہ نے بیٹا دیا۔ عاصم پیدا ہوا اور پھر گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ذیشان جو عاصم سے 2 سال چھوٹا تھا عظمیٰ اور سکندر کی گود میں آیا، اور یوں یہ گھرانہ مکمل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ذوالفقار صاحب اور عائشہ بی بی اپنی دعائیں اپنے بچوں کے نام کرتے آخری سفر پر چل دیے۔ عدیان 9 سال اور ذیشان 2 سال کے تھے جب سکندر ذوالفقار کی طبیعت بہت بگڑی۔ کچھ عرصے سے وہ ویسے بھی بیمار رہنے لگے تھے مگر لاپرواہی کرتے رہتے، اور جب توجہ دی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں کینسر تھا اور اس کی آخری سٹیج تھی، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد وہ بھی چل بسے۔ تب ناصر صاحب نے خوشی خوشی ان تینوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی، جسے وہ اب تک خوشی خوشی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی بیوی ان کے ساتھ برابر شریک تھی۔ کبھی کوئی احسان جتاتا لفظ تک ان کی نوک زبان پر نہ آیا تھا، اور پورا گھرانہ بڑی محبت سے مل جل کر رہ رہا تھا، بنا کسی تو تکرار اور لڑائی جھگڑے کے۔ یوں تو سبھی بچے آپس میں 100 سرے سے بہت انسیت رکھتے تھے، مگر عدیان کا زیادہ جھکاؤ زائنہ کی طرف تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی رہا تھا۔ زائنہ خود بھی عدیان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہبا چونکہ سب سے بڑی تھی تو سبھی اسے باجی کہتے تھے، مگر عدیان نے زائنہ کو کبھی باجی یا آپی کہہ کر نہیں پکارا تھا، جبکہ زائنہ کو اتنا ہی شوق تھا کہ وہ ہبا کی طرح اسے بھی باجی کہے، اور یہ واحد بات تھی جس پر دونوں کی لڑائی ہو جاتی۔ زائنہ ڈانٹتی کہ وہ بڑی ہے اسے باجی کہا جائے، جبکہ عدیان صاحب کہتے کہ زائنہ اس کے دوست ہے اور دوست کو باجی نہیں کہتے۔ زائنہ کے کہنے پر ناصر صاحب نے بھی 1-2 بار کہا کہ اگر وہ زائنہ کو باجی کہے وہ تب بھی اس کی دوست رہے گی، مگر عدیان پھر بھی نہ مانتا، تو ناصر صاحب بھی بچوں کی بات میں مزید نہ بولے، اور اس بات میں ان کی تکرار ہوتی رہی تھی، اور یہ تکرار اب تک جاری تھی۔ نہ زائنہ نے کبھی اسے کہنا چھوڑا اور نہ کبھی یہ بات مانی۔ ہاں، گزرتے وقت کے ساتھ عدیان پہ یہ بات ضرور آشکار ہو گئی کہ زائنہ اس کی زندگی میں صرف ایک دوست کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا مقام عدیان کے دل میں ایک دوست سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ جو زائنہ کی اتنی پرواہ کرتا ہے، اس کے دور جانے سے اس قدر ڈرتا ہے، یہ سب صرف دوستی نہیں ہے، وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے، بے حد محبت۔ وہ اس وقت 2nd ایئر میں تھا جبکہ زائنہ کے BS کا 6واں سیمسٹر تھا۔ وہ روزانہ صبح کالج جاتے ہوئے زائنہ کو بھی اس کے کالج ڈراپ کرتا جاتا تھا، اور واپسی پہ وہ پوائنٹ سے گھر آتی تھی، کیونکہ وہ کالج سے سیدھا اکیڈمی چلا جاتا تھا اور پھر وہاں سے 6 ساڑھے 6 تک واپس آتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ زائنہ کو اس کے کالج چھوڑ کر خود اپنے کالج آ گیا تھا۔ 2:15 کے قریب وہ اپنی آخری کلاس لینے جا رہا تھا جب گھر سے کال آنے لگی۔ سننے پر جو خبر ملی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکانے کے لیے کافی تھی۔ کالج سے نکل کر وہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جو پیچھے سے دھکا لگنے کے باعث وہ ایک دم سڑک پر گری تھی، اور فوراً اٹھ کر دوبارہ اسٹاپ کے ویٹنگ ایریا میں جانا چاہتی تھی کہ عین اسی وقت ایک تیز رفتار گاڑی سے زوردار ٹکرا کر وہ دور جا گری۔ آس پاس موجود لوگ اسے فوراً ہسپتال لے گئے تھے، اور اس کے موبائل سے فوراً اس کے گھر اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچا تھا۔ تایا جی، تائی ماں اور امی وہیں تھے۔ تایا جی اور امی کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ تایا جی بھی پریشان سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ وہ تیزی سے تایا جی کی طرف بڑھا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ چوٹیں بہت شدید نوعیت کی ہیں اور اپنی پوری کوشش کریں گے، اور عدیان سکندر کے پاؤں اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں تایا جی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ہسپتال کی فیس بھر دیں۔ فیس دے کر تایا جی پریشان ہو گئے تھے۔ ہسپتال بہت مہنگا تھا، اور انہیں دنوں تایا جی کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا تھا، اور زائنہ کو ایسی حالت میں کسی دوسرے ہسپتال شفٹ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، تو وہ بنا کسی کو کچھ بتائے، بنا کسی سے کچھ پوچھے جا کر اپنی بائک جو اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے اور کچھ عرصہ ٹیوشن پڑھا کر خریدی تھی، اور تایا جی نے اسے میٹرک
میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنے پر امی کے نہ کہنے کے باوجود اسے جو اتنا مہنگا موبائل لے کر دیا تھا وہ بیچ کر آیا تھا اور پیسے لا کر تایا جی کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے، اور جب ان کے سختی سے پوچھنے پر بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو تایا جی سر تھام کے رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسے اپنی یہ دونوں چیزیں کس قدر پسند تھی۔ تایا جی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتے رہے تھے کہ وہ انتظام کر لیں گے کسی نہ کسی طرح، مگر وہ زائنہ کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے تایا جی کو یہ کہہ کر وہ پیسے رکھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ زائنہ کے ٹھیک ہونے کے بعد جیسے ہی ان کا کاروبار پہلے کی طرح چلنے لگے گا وہ خود ان سے نیا موبائل گفٹ لے گا۔ اس حادثے میں ہی عدنان پہ یہ بات آشکار ہو گئی تھی کہ وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کچھ ہو جانے کا خیال ہی اس کی روح کھینچ لیتا تھا، اور پھر سب کی دعاؤں سے وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تھی۔ عدنان اس تمام عرصے میں اپنا آپ بھول کر اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی دوا اس کو کھانے میں کیا دینا ہے، کتنی دیر بعد دینا ہے، اسے سب سے زیادہ اس بات کا خیال رہتا تھا۔ اور پھر زائنہ جلدی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا تھا۔ زائنہ کے ٹھیک ہوتے ہی اس نے اپنی پاکٹ منی چپکے سے اس کے سوتے ہوئے اس پہ سے وار کر غریبوں میں بانٹ دی تھی، اور تب زائنہ کے ٹھیک ہونے پر اس نے اسے اپنے دل کی بات بتانے کا سوچا تھا، مگر بتاتے ہوئے جھجک رہا تھا، اور اس وقت اس نے زائنہ کو یہ بات لکھ کر بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات، ہر احساس لکھتا گیا، مگر برا ہوا کہ جب دینے کی باری آئی تو پیپر ہبا باجی کے ہاتھ لگ گیا، اور جب ہبا باجی نے وہ پڑھا تو بس۔ عدنان صاحب سرخ چہرہ لیے کبھی ادھر دیکھتے تو کبھی ادھر۔ صرف ایک ہبا باجی کے علاوہ کمرے کی ہر چیز کا عدنان صاحب نے پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ جب کافی دیر تک کوئی خاموشی چھائی رہی تو اسے ان کی طرف دیکھنا ہی پڑا، جو منہ کھولے اور تقریباً آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والے سوال و جوابات، اور ان کے بعد شامت یہ آئی کہ وہ دونوں انہی سوال و جواب میں ایسے مگن ہوئے کہ اس پیپر کو سرے سے ہی فراموش کر بیٹھے، اور وہ عدنان صاحب کا پہلا لو لیٹر جن کے لیے لکھا تھا ان کو تو کیا ہی ملنا تھا۔ اب ہبا باجی کے بعد ان دونوں کو کھانا کے لیے بلانے آئیں۔ عظمیٰ بیگم کے ہاتھ لگ چکا تھا، اور جب تک دونوں کو کسی اور کے کمرے میں موجودگی کا احساس ہوتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیپر عظمیٰ بیگم کے ہاتھ میں دیکھ عدنان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ہبا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ امی تو پڑھ کر آگ بگولا ہو گئی تھی اور خود ہی اس پر برسی تھی۔ وہ ڈرا بھی تھا، جھجکا بھی تھا، اچانک اتنا کچھ ہو جانے پر گھبرا بھی گیا تھا، مگر امی کے بے شمار نصیحتوں، ڈانٹوں اور راؤں کے نتیجے میں بھی اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ زائنہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اتنا تو عظمیٰ بیگم بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بے شک عمر میں کم ہے، مگر اتنا نادان نہیں کہ وقتی جذباتیت کے زیر اثر ایسی کوئی بات کریں یا ایسا قدم اٹھائے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا۔ باپ کی موت نے اسے وقت سے پہلے عمر سے بڑا کر دیا تھا۔ وہ لاکھ شرارتیں کرتا تھا، مگر اپنی حدود کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ ایسے میں عظمیٰ بیگم اس کو بہت زیادہ کچھ کہہ ہی نہ پائی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی محبت کی گہرائی بہت اچھے سے جانچ لی تھی۔ وہ زائنہ کے علم میں آئے بنا ہر جگہ ہر گھڑی اس کی ڈھال بنا رہتا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف عدنان کو بے چین کر دیتی تھی۔ اگر کبھی کام میں لگ کر وہ کچھ نہ کھاتی تو عدنان بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کھانے سے انکار کر دیتا۔ اس کی ہر ضرورت پوری کرنا جیسے اس پر فرض تھا۔ وہ سچ میں زائنہ کے لیے دیوانہ تھا، اور پھر جب 2 سال پہلے اس کا ایڈمیشن اسلام آباد کی ایک بہترین یونیورسٹی نسٹ میں ہوا، تب عظمیٰ بیگم نے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے اس سے ناصر صاحب اور ربیہ بیگم سے زائنہ کا ہاتھ مانگنے کی بات کی۔ اب تو ان کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ زائنہ ان کی بہو بنے، لیکن تب عدنان نے انہیں بات کرنے سے منع کر دیا۔ عظمیٰ بیگم اس کے انکار پر حیران ہوئی، مگر پھر اس نے انکار کی وجہ تفصیلاً بتائی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کمانے لگے، ماں اور بھائی کی ذمہ داری خود اٹھانے لگے، تب وہ زائنہ کو اس کے لیے مانگے۔ اس کی بات بھی معقول تھی، مگر پھر بھی عظمیٰ بیگم چاہتی تھی کہ بات کر لیں، مگر وہ انکاری رہا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کی ذمہ داری پہلے خود لینا چاہتا تھا۔ تایا جی کی یہ اضافی ذمہ داری ختم کر کے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ انکار اسے کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ اس کے جانے سے پہلے ہبا باجی کی شادی ہو گئی، اور پھر وہ اسلام آباد چلا گیا۔ 6 ماہ بعد ہر سیمسٹر کے بعد وہ لاہور آ جاتا۔
چھٹیاں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بجائے وہ گھر میں گزارنا پسند کرتا تھا، اور اس کے سب سے بڑی وجہ کیا تھی یہ تو بس ہبا باجی اور عظمیٰ بیگم ہی جانتے تھے۔ ہبا باجی تو اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، مگر اس بار اس کے آنے سے پہلے جہاں اتنی جلدی میں جو کچھ ہوا تھا وہ عظمیٰ بیگم نے سوچا نہ تھا نہ ہبا نے، اور عدنان سکندر کے تو خمار میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زائنہ اس کی نہیں ہو پائے گی۔ مگر یہ بات تو سچ ہی ہے کہ تب تقدیر ہمارے گمان سے پرے، ہماری سوچوں سے بہت آگے کے فیصلے کرتی ہے، اور ہمارے پاس اس میں تبدیلی تو دور ترمیم کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم ہنسیں، روئیں، چیخیں یا چلائیں، مگر چلنا تب بھی اسی راہ پر ہوتا ہے جس پہ تقدیر ہمیں لا پھینکے، چاہے وہ راہ پھولوں کی ہو یا کانٹوں سے بھری ہو، چاہے اس پہ خوشی سے چلیں چاہے رو کر، لیکن چلنا اسی پر ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ اسے چھٹیوں کے بعد واپس گئے 3-4 ماہ ہوئے تھے کہ جب ناصر صاحب کے ایک پرانے دوست محمود عباس 20 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ ماضی میں دونوں کی دوستی بہت گہری رہی تھی، رابطہ اس عرصے میں گو کہ ختم نہ ہوا تھا، لیکن اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو کر نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سالوں میں 1 یا 2 مرتبہ بات ہو جاتی تھی، لیکن اب جب وہ واپس آئے تو روزانہ ہی محفل جمتی۔ پرانے اور بھی دوست جو رابطے میں تھے روز اکٹھے ہوتے۔ پھر ایک روز ناصر صاحب نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ربیہ بیگم اور عظمیٰ بیگم دونوں ہی جانتی تھی انہیں۔ زائنہ کو اسی روز انہوں نے دیکھا تھا، مگر بات 3-4 روز بعد ناصر صاحب سے کی، اور ناصر صاحب نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ آخر کو ان کے جگری دوست تھے، انہیں پورا اعتبار تھا ان پر، اور ارسل سے بھی وہ 1-2 بار مل چکے تھے۔ اچھا سلجھا ہوا لڑکا تھا، اور گھر آ کر انہوں نے اپنا فیصلہ بتا دیا تھا۔ وہ کوئی سخت گیر باپ نہ تھے، لیکن اگر کسی بات میں اڑ جاتے تو کوئی دلیل انہیں اپنی کہی ہوئی بات سے ہٹا نہیں سکتی تھی، اور اگر کسی کو زبان دیتے، کوئی وعدہ کر لیتے، تو پھر وہ بات ان کے لیے زندگی موت سے کم نہ ہوتی تھی۔ اس بات سے گھر کا ہر فرد واقف تھا۔ عظمیٰ بیگم اور ہبا تو چکرا کر رہ گئی تھی، وہ کیا سوچے بیٹھی تھیں اور ہو کیا رہا تھا۔ ہبا نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ سب رشتہ ختم ہو جائے، مگر اس کی دلیلوں کے جواب میں ناصر صاحب نے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ دوسری طرف زائنہ بھی اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی، وہ ابھی صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی، لیکن ناصر صاحب کے آگے اس کی بھی نہ چلی، نتیجتاً وہ بھی چپ سادھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عدنان کو فی الحال بتانے سے انہوں نے سختی سے منع کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اسے معلوم ہوا تو وہ کہیں چھٹیاں لے کر ہی نہ آ جائے۔ یاد ہے اس کا دھیان گھر کے کاموں میں نہ لگ جائے کہ شادی 3-4 ماہ میں ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ 6 ماہ بعد ارسل کو واپس کینیڈا چلے جانا تھا، جبکہ محمود عباس ابھی کچھ عرصہ یہیں رکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ناصر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عدنان کی توجہ پڑھائی سے ہٹے۔ عظمیٰ بیگم نے تو عدنان کو نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ جب اسے پتہ چلا تو کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے کہ زائنہ کے معاملے میں وہ اس سے ہر قسم توقع رکھتی تھی، جبکہ ہبا عدنان کو بتانا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود ہمت نہ کر پائی تھی۔ اور اب عدنان کے آنے کے بعد ناصر نے شادی کی تاریخ بھی محمود صاحب سے بات کر کے اور سب کے صلاح مشورے سے 1 ماہ بعد کی رکھ دی تھی، جبکہ عدنان اس وقت بھی بالکل خاموش بیٹھا رہا جب تایا جی نے اپنی دانش میں اسے خوشخبری سنائی تھی، جبکہ اس کے اندر سناٹا مزید بڑھ گیا تھا، وہ زبردستی مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ ہبا نے سب کو اس کی طبیعت خرابی کا کہہ کے کچھ حد تک مطمئن کر دیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر چھائی اذیت صرف عظمیٰ بیگم اور ہبا ہی دیکھ سکتی تھیں، مگر کچھ بھی کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اور عدنان، وہ ایک مسلسل گہری خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یار گھر میں شادی ہے، تم بیمار ہو کر بیٹھ گئے ہو، میں بوڑھا بھلا کیسے سنبھالوں گا سب۔ اس روز وہ سب بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، تب ناصر صاحب اس کی سرخ دوڑوں سے سجی آنکھیں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ ویران سا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک عرصے کا بیمار لگ رہا تھا، ان کی بات پر سب نے ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ زائنہ نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی دنوں میں کمزور ہو گیا تھا۔ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ آج کل ہر کسی سے کٹا کٹا رہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں تایا جی، آپ بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ اور وہ صرف ایک اپنے دل کی بربادی پر سزا سب کو تو نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ آرام کرو۔ اور کیا آپ بھی بچے کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہو گئی ہے، کام کا بوجھ ڈال دیں گے؟ ربیہ بیگم نے فوراً مداخلت کی تھی۔
میں ٹھیک ہوں تائمہ، آپ بتائیں تایا جی، وہ پھر بولا۔ یار تمہاری تائمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں صرف تمہیں جلدی ٹھیک ہونے کا کہہ رہا ہوں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر سب کام تمہارے ذمہ۔ تایا جی کی بات پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا، اور یوں ہی جو نظر سامنے اٹھی اس کا دل جیسے رکنے کے در پر ہو گیا تھا۔ زائنہ اسی کو دیکھ رہی تھی، وہ تو اس کا کمزور چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ عدیان ایک نظر کے بعد اگلی ڈالے بغیر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ میں آرام کروں گا، گڈ نائٹ۔ اسے لگا اب مزید وہ وہاں بیٹھا تو زائنہ ضرور اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا بھید پا لیتی۔ وہ اسی روز سے زائنہ سے بچتا پھر رہا تھا، اس کے سامنے تک آنے سے گریزاں تھا۔ ابھی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا بند ہوا، جبکہ زائنہ حیران رہ گئی، وہ ایسے کیوں چلا گیا تھا؟ پھر اس کی طبیعت خرابی کا سوچ کر وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تایا جی، میٹھے میں کیا رکھوانا ہے؟ وہ فون پر بات کرتا کرتا بولا تو انویٹیشن کارڈ پر نام لکھتے ناصر صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر پاس سے گزرتی ہبا کو پکار کر پوچھا، جو شادی تک ادھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہبا نے اس کو دیکھا جو جواب کے انتظار میں چپ چاپ کھڑا فون کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے نظر چرا کر اپنی آنکھوں میں اتری ویرانی چھپانا چاہتا ہے، مگر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ نظر جھکا کر اپنی آنکھوں میں ڈولتے تاثرات تو چھپا سکتا ہے، لیکن اپنے چہرے پر لکھی قرب کی تحریر نہیں چھپا سکتا، کم از کم ہبا اور عظمیٰ بیگم سے تو بالکل نہیں۔ پتہ نہیں ابو، آپ کو جو بھی بہتر لگے۔ وہ مشکل اپنی روندی آواز پر قابو پاتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ عدیان کی گرفت فون پر سخت ہو گئی تھی۔ اچھا عدیان، ان کو کہو میٹھے میں ان کے پاس سب سے بیسٹ ہے، وہی کر لیں۔ اگلے ہی پل تایا جی بولے تو اس نے وہی آرڈر کر کے کال منقطع کر دی تھی۔ وہ تایا جی کے ساتھ مسلسل ہر کام میں شریک تھا، مگر اس کا دل روز ایک نئی اذیت سے دو چار ہوتا تھا۔ کبھی تائی ماں بازار سے چوڑیاں لا کر اس کی کلائی میں پہنا کر دیکھتی کہ سائز صحیح ہے یا نہیں، تو کبھی جھومر ٹکا لگا کر دیکھتی کہ اس کے چہرے پر کیسا لگ رہا ہے۔ وہ وہیں بیٹھا کبھی مہمانوں کو دیے جانے والے تحفوں کو دیکھ رہا ہوتا، تو کبھی کارڈز دینے جانے کے لیے سمیٹ رہا ہوتا۔ اس وقت بھی وہ باہر سے آتا تایا جی کی کوئی بات سنتے بیٹھا تھا۔ تائی ماں ہبا باجی اور امی کو کچھ بتا رہی تھیں، اور عاصم اور ذیشان بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے سے بولتی ہوئی نکلی، امی یہ دیکھ لیں پھر میں چینج کروں، بہت الجھن ہو رہی ہے۔ وہ یہ بھائی جوڑا پہنے سخت بیزاریت کا شکار تھی، اور اس کے آواز پہ عدیان نے بلا ارادہ ہی اس کی طرف دیکھا تو اس طرح بے اختیار ہوا کہ وہ اپنی تمام تر قوت جمع کر کے بھی اس پر سے نظر نہ ہٹا پایا تھا۔ وہ شادی کے جوڑے میں تھی، مہرون رنگ کا غرارہ جس پر گولڈن رنگ کا بھاری کام تھا، پہنے تائی ماں کے سامنے کھڑی تھی، جو اس کے غرارے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں تو تم ڈھنگ سے کچھ بتا رہی ہو، خود نہ ساتھ بازار جا رہی ہو، اب خود لاؤں گی تو دیکھوں گی نا کہ چیز صحیح آئی ہے یا نہیں۔ ان کی ڈانٹ پر وہ منہ بسوڑ کر چپ ہو گئی۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا، یہ دلہن کا جوڑا، کنگن، چوڑیاں، ہار سنگھار سب کسی اور کے لیے ہیں۔ عدیان، تم اسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتے، تم نے خود اپنی بیوقوفی سے اسے کھویا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اب کسی اور کی امانت ہے، وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی عدیان، وہ اب تمہاری کبھی نہیں ہوگی، تم اب پوری زندگی اس کے بنا گزارو گے۔ اس کے اپنے دل و دماغ سے جنگ چل رہی تھی، اس کا پورا وجود آندھیوں کی ضد میں تھا۔ اس نے فوراً نظریں اس پر سے ہٹا لی تھیں۔ تاجی سے کچھ کہہ کر باہر نکل گئے تھے، وہ سن نہیں پایا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تائی ماں بھی زائنہ کو لیے کمرے میں چلی گئی تھیں، تبھی عظمیٰ بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا، وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھیں۔ ہبا بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ عدیان، کیا ہوا ہے تمہیں عدیان؟ انہوں نے زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا تو اس نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اجنبیت چھائی ہوئی تھی، وہ دونوں ہی گھبرا گئیں۔ عدیان، اب کے ہبا نے اس کا کندھا ہلایا، اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے گئیں۔ عدیان، تو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ عظمیٰ بیگم نے اس کا سر اونچا کیا تو دنگ رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ عدیان، وہ پریشان سے اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ ان کی گود میں سر رکھے بلک اٹھا تھا۔ امی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، اس کی زندگی میں کسی اور کا تصور بھی کرتا ہوں تو دل ڈوبنے لگتا ہے، کیسے اسے کسی اور کا ہونے دوں؟ زینہ تو صرف عدیان کی ہے نا، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ امی، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے اسے کھونے کا، میں مر جاؤں گا امی، میں مر جاؤں گا۔ وہ بلک رہا تھا اور وہ دونوں بے بسی سے اسے بلکتا دیکھ رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
وہ کتنی دیر تک اس کے سامنے بلکتا رہا اور اسے تسلی تک نہ دے پائیں، اور پھر وہ بنا کچھ کہے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ دونوں پیچھے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں۔ اس کے بعد وہ رات گئے گھر لوٹا تھا۔